بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں دفعہ درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی رحمت کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ معزز ناظرین، ہر شخص کی کوئی نہ کوئی اچھی عادت ضرور ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ معاشرے میں نمایاں ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ لوگ اسے جانتے ہیں۔ اگر کوئی انسان سچا ہے، سچ کی عادت ہے، تو لوگ اسے سچا جانیں گے اور معاشرے میں اس کی یہ ایک اچھی عادت ہوگی۔ اگر کوئی شخص دیانت دار ہے، امانت دار ہے، تو لوگ اسے امانت دار جانیں گے۔ اگر کوئی شخص نمازی پرہیزی ہے، نماز پڑھنا اس کی عادت ہے، وہ نماز ہمیشہ پڑھتا ہے، پرہیزگار ہے، تو لوگ اسے معاشرے میں نمازی پرہیزی جانیں گے۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ آہستہ آواز میں محبت والے لہجے میں بولتا ہے، یہ اس کی اچھی عادت ہے، تو لوگ اسی عادت کی بنیاد پہ جانیں گے۔ اگر کوئی شخص غصہ نہیں کرتا، ہمیشہ خوش اخلاق رہتا ہے، تو یہ اس کی سب سے بڑی عادت ہے، لوگ اسے خوش اخلاقی کے طور پہ جانیں گے۔ لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں انسان میں اچھی عادتیں ہوتی ہیں، وہاں ہر انسان میں بری عادت بھی ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خامی بھی لازمی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ پاک نے صرف ایک ہستی کو پرفیکٹ بنایا، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ نبی رحمت وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے سر سے پاؤں تک بالکل پرفیکٹ بنایا۔ آپ کی ہر عادت اچھی تھی، آپ کی اندر ہزاروں خوبیاں تھی، آپ کی ہر عادت عام انسان سے منفرد ہو بھی سکتی ہیں عام انسانوں میں، لیکن آپ کی ہر ادا نرالی، کہ آپ اللہ پاک کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم نبی رحمت کی 30 عادتیں بیان فرمائیں گے کہ نبی رحمت اپنی 63 سالہ زندگی میں کون سی عادتیں اپنائیں، اور کوشش کریں گے کہ چلو 30 نہیں، کم از کم کوئی 15-20 عادتیں ہم اپنے اندر اپلائی کریں، لاگو کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو نگاہ زمین کی طرف رکھ اور دائیں بائیں نہ دیکھ۔ نمبر 2، کسی چیز کے ٹوٹ جانے پر غصہ نہ فرماتے۔ اسلام نے غصے کو منع کیا ہے، غصے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ہمیشہ ہر حال میں خوش رہا کریں۔ خوش اخلاقی ایسا ایک آپ کے پاس ہتھیار ہے جس کے آگے دشمن اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ دشمن آ رہا ہے، اس کو خوش اخلاقی سے ملیں تو اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، رات کے وقت کسی کے گھر جاتے تو ایسی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لیتا اور سونے والا نہ جاگ۔ نمبر 4، اگر ناراضگی کا اظہار فرماتی تو چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیتے۔ نمبر 5، خاص مہمانوں کی مہمان نوازی بنفس نفیس کرتے۔ کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوتے، دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے۔ نمبر 7، اگر کسی کا نام پسند نہ ہوتا تو نام تبدیل کر لے۔ اسلام نے نام کے حوالہ سے ایک بڑا اہم مسئلہ چھوڑا کہ نام ہمیشہ سوچ سمجھ کے کوئی نہ کوئی نسبت کی وجہ سے، کیونکہ جو نام انسان اپنے بچے کا رکھتا ہے اس میں کئی طرح کی مسئلتیں ہوتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں بیان۔ بیمار کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جاتے۔ بیماروں کے حوالے سے بھی اللہ پاک نے بھی فرمایا، نبی رحمت نے بھی فرمایا کہ بیمار جو بندہ ہوتا ہے اسے دعا کروایا کریں، اس کا حال چال پوچھا کریں، اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ جنازے میں شرکت فرماتے، 3 دن سے قبل قرآن ختم نہ کرتے۔ قرآن کا پڑھنے کا تو ویسے بھی یہ حکم ہے کہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، اور کئی جگہ پہ ہوتا ہے کہ 2-4-6 گھنٹے میں قرآن پاک کو ختم کیا جائے، لیکن سنت یہ ہے کہ 3 دن سے قبل قرآن ختم نہ کیا جائے، 3 دن کے اندر قرآن کو ختم کیا جائے۔ نفلی عبادت چھپ چھپ کر کرتے کا تو ویسے ہی یہ حکم ہے کہ شو آف نہ کیا جائے لوگوں کے سامنے، کیونکہ اللہ پاک کو پرہیزگاری تقوی پسند ہے۔ شو آف کسی کو دکھانا یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک ایسی نمازیں، ایسی عبادتیں لوگوں کے منہ پہ مارتا ہے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کی جائے۔ صحابہ کرام سے ملتے تو مصافحہ کرتے اور دعا دیتے۔ جب کھڑے ہوئے غصہ آتا تو بیٹھ جاتے اور بیٹھے ہوئے غصہ آتا تو لیٹ جاتے۔ بچوں کے پاس سے گزرتے تو سلام کرتے۔ یہ سب سے بڑی خوبی تھی کہ ہر ایک انسان کو آپ نے ایکول رکھا ہوا تھا، برابر تھا۔ اسلام بھی مساوی کا درس دیتا ہے نا، کہ ہر ایک کو مساوی درجہ دیا جائے۔ اگر کوئی بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے کوئی، تو ہر ایک کو ایک مساوی درجہ دیا جائے۔ خوشی کے وقت آنکھیں مبارک نیچی کر لے۔ خوشی کے وقت اگر آنکھ بندہ اوپر کر کے، ایسے بھی تھوڑی سی تکبر کی بھی نشانی آ جاتی ہے، اس لیے خوشی کے وقت آنکھیں ہمیشہ نیچی کر لینی چاہیے، یہ سنت رسول ہے۔ 3 چیزوں سے دوسرے آدمیوں کو بھی بچاتے، کسی کی مذمت نہ فرماتے، کسی کو آر نہ دلاتے تھے۔ اگر کوئی شخص آپ کی وجہ سے رسوا ہے نا، یہ روز قیامت آپ سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ 2 لوگوں میں بیٹھ کے، 4 لوگوں میں بیٹھ کے اگر آپ نے کسی کی
کسی کو شرمندہ کیا ہے تو روز قیامت آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو سنت رسول یہ ہے کہ کسی کو شرمندہ نہ کریں، کسی کو آر نہ دلائیں، کسی کا عیب تلاش نہ کریں۔ آپ کسی کا عیب تلاش نہیں کرتے۔ ہمیشہ اسلام اسی چیز پہ زور دیتا ہے کہ یار اپنی گریبان میں جھانکیں، خود کو دیکھیں، خود کو پرکھیں، کسی کا عیب تلاش نہ کریں، اپنے عیب تلاش کریں، انہیں ٹھیک کریں۔ اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے، اللہ پاک کے لیے، گھر والوں کے لیے اور نفس کی راحت کے لیے۔ اور یہ سنت رسول اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ جو ٹائم اللہ کی عبادت کے لیے ہے وہ عبادت کریں، جو بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے ہے وہ انہیں ٹائم دے۔ ازواج مطہرات کے پاس ہوتے تو بہت نرمی اور خاطرداری فرماتے اور ہنستے بولتے، گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتے، جیسا کہ گھر کی صفائی، مویشیوں کو چارہ دینا، بکری کا دودھ دھونا، خادم کے ساتھ کام کرنا، بازار سے سودا لانا، اپنا جوتا خود سی لینا اور پیوند لگانا۔ اور یہ بڑی ہستیاں ہی یہ کام کر سکتی ہیں۔ آپ نبی رحمت کی ہستی کی شخصیت جو تھی یہ بڑی نرالی تھی اور بڑے بلند مرتبے والی تھی کہ نبی رحمت اپنے جو خادم ہوتے تھے ان کو بھی اپنے جیسان ہی سمجھتے تھے اور خود ہی اپنے کام کرتے تھے سارے، اور یہ بڑی خوبی ہے۔ شروع شب میں سوتے اور نصف شب کے شروع میں جاگ جاتے، مسواک کرتے اور وضو فرماتے، اکثر اوقات میں عبادت ہی کرتے تھے۔ نبی رحمت کی زندگی تقریباً عبادات میں گزری، ساری رات اب سجدے میں جاتے، اپنی امت کے لیے دعا مانگتے، اپنی امت کے لیے روتے۔ تو بڑے مصائب نبی رحمت کی ذات نے جھیلے ہیں صرف اس امت کے لیے، اور ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اپنے دل و جان سے نبی رحمت پہ سب کچھ اپنا قربان کرتے۔ آرام فرماتے تو داہنا ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے۔ ہر انسان کی سونے کی عادت مختلف ہے، کوئی الٹا سوتا ہے، کوئی سیدھا سوتا ہے، کوئی بائیں دائیں، لیکن سنت رسول یہ ہے کہ دائنا ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے سونا چاہیے۔ سوتے وقت کوئی نہ کوئی سورت ضرور پڑھتے، کم از کم آیت الکرسی ہی پڑھ لینی چاہیے۔ عشاء سے پہلے کبھی نہ سوتے تھے، سونے سے قبل وضو فرماتے تھے۔ ساری رات آپ کی عبادت میں گزر جاتی ہے، نہ کوئی شیطان آتا ہے، نہ کوئی اگر وضو کر کے سوئے۔ رات کو سوتے وقت سرما لگا۔ یہ 30 عادتیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ویڈیو میں بیان کی گئی۔ اب آپ لوگ جج کریں ہر انسان کے اندر یہ عادات کتنی ہیں اور کون سی کم ہیں۔ کوشش کریں میرے سمیت ہم سب کے ان 30 میں سے کم از کم 15 ہم اپلائی کریں۔ اگر ہم 10-15 بھی اپنے اندر اپلائی کر